قمر جاوید باجوہ کو تو سب جانتے ہیں، مگر کتنے عام شہری فضائیہ اور بحریہ کے موجودہ سربراہوں یا جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے 4 اسٹار چیئرمین یا چیف آف آرمی سٹاف کے باس سیکرٹری دفاع یا سیکرٹری دفاع کے باس وزیر دفاع کا نام جانتے ہیں؟ کون کون بتا سکتا ہے کہ مسلح افواج کی تینوں شاخوں کا سپریم کمانڈر کون ہے؟ چلیے وابڈا کے موجودہ چیئرمین یا چیف الیکشن کمشنر یا وفاقی سیکرٹری داخلہ اور خارجہ میں سے کسی ایک کا نام بتا دیجیے۔ یہ سب بھی آخر چیف آف آرمی سٹاف کی طرح مراد میں زمین و آسمان کے فرق کے باوجود گریڈ 22 کی بنیادی تنخواہ ہی لیتے ہیں۔ نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈیا، چین، افغانستان، ایران، ترکی یا کسی بھی جانے پہچانے ملک کے عام شہری سے پوچھ لیجئے کہ تمہارے ملک کے صدر یا وزیر اعظم کا نام کیا ہے، تو وہ ایک لمحہ سوچے بغیر درست نام بتائے گا۔ اب اسی سے پوچھئے کہ تمہارے سپہ سالار کا نام کیا ہے۔ 99% امکان ہے کہ الٹا وہ آپ سے پوچھ لے کہ بھیا کیا کہا؟ پھر وہ سر کھجائے، کم از کم 1 منٹ سوچے اور یا تو غلط نام بتائے یا معلوم نہیں کہہ کر آگے بڑھ جائے۔ اب یہی سوال کسی بھی دور دراز گوٹھ یا پہاڑ پر رہنے والے پاکستانی شہری سے پوچھ لیں، 95% شرطیہ کہیں گے باجوہ۔ اس ایک سوال اور اس کے جواب سے کسی بھی ملک کے مقتدر ڈھانچے کی نوعیت اور بااختیاری و بے اختیاری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ چیف آف آرمی سٹاف کی مدت ملازمت کا دورانیہ 3 برس ہے، مگر 2.5 برس گزرتے ہی سب سے پہلے میڈیا یہ چٹکی لیتا ہے کہ اگلا کون ہوگا یا موجودہ ہی اگلا بھی ہوگا۔ پھر اس معمے کو حل کرنے کی دوڑ میں سیاستدان بھی شامل ہو جاتے ہیں اور آخری 2 ماہ میں ہر محلے کا ہر کنٹٹا، ہر سرکاری کرمچاری، ہر ہیئر ڈریسر، ہر خوانچہ فروش اس کا جواب ڈھونڈنے کی مہم میں شامل ہو جاتا ہے اور آخری 30 دن میں یہ سوال قومی بخار بن جاتا ہے: کون ہوگا، کون بنے گا، وہ، یہی والا یا کوئی دوسرا؟ پھر 6 تصاویر نکال لی جاتی ہیں، شرطیں بننے لگتی ہیں، قیافہ شناسی کا کاروبار چمک اٹھتا ہے، ستاروں کی چال کو بحث میں گھسیٹ لیا جاتا ہے اور کلیجے پر تب تک 2.5 سالہ ٹھنڈک نہیں پڑتی جب تک نام کا اعلان نہیں ہو جاتا۔ آئین میں آپ ایک چھوڑ لاکھ بار لکھ دیں کہ اقتدار اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جسے منتخب نمائندے عوام کے توسط سے استعمال کرنے کے مجاز ہیں، آپ یہ سمجھا کر اپنی زبان کو چھالہ زدہ کر ڈالیں کہ مسلح افواج کا حلف انہیں سیاسی معاملات سے بالکل الگ تھلگ رکھنے اور ایک منتخب حکومت کے آئینی و قانونی احکامات کے تابع رہنے کا پابند بناتا ہے۔ خود فوج 1000 بار قسم کھائے کہ اس کا سوائے ملکی سرحدوں کے دفاع اور اندرونی سلامتی کے تحفظ اور قدرتی آفات و حادثات و ہنگامی حالات میں سرکاری احکامات کی پاسداری کے کوئی اضافی کردار نہیں بنتا۔ ISPR اور ISI کے سربراہ ایک نہیں 100 کانفرنسوں میں برملا کہہ دیں کہ فوجی قیادت اب سیاسی معاملات میں مکمل غیر جانبداری برتے گی، کیونکہ سیاسی گتھیاں سلجھانا یا کسی ایک کی فرمائش پوری کرنا ان کا کام نہیں، پر مجال ہے کہ کوئی بھی کسی کی بھی بات پر حق الیقین کی مہر لگانے کو تیار ہو۔ بس اتنی پیش رفت ہوئی ہے کہ 90 کی دہائی تک اگر کوئی تجویز دیتا کہ فوج کو بھی ریاستی معاملات میں ایک مستقل آئینی کردار دیا جائے تو ہر طرف سے ہائے یہ کیا بات ہوئی کا غوغا بلند ہو جاتا تھا۔ آج 2022 میں یہاں سے وہاں تک ہر سیاستدان قائل ہے کہ فوج کے براہ راست یا بالواسطہ سیاسی کردار کو محدود یا ختم کرنا کم از کم موجودہ پولیٹیکل کلاس کے بس کی بات نہیں۔ ان میں سے جو بھی سیاستدان برسر اقتدار آتا ہے وہ فوج اور حکومت ایک پیج پر ہیں کی گردان شروع کر دیتا ہے۔ وہی سیاستدان حزب اختلاف کی بینچ پر کھڑا ہو جائے تو ترنت شور اٹھا دیتا ہے کہ فوج کے سیاسی کردار کو محدود کرنا کس قدر ضروری ہے، ووٹ کو عزت دو کس کے یاد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی سوچا کہ جب IMF سے معاملات بگڑنے لگتے ہیں تو وزیر خزانہ کے ہوتے ہوئے فوج کے سربراہ کو کیوں اس معاملے میں ڈالا جاتا ہے؟ کسی دوست ملک کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگیں تو وزیر خارجہ کے بجائے فوج کے سربراہ کو کیوں دلوں کو صاف کرنے کی ذمہ داری دی جاتی ہے؟ کوئی تجارتی ڈیل ہاتھ سے نکلنے لگے تو فوج کے سربراہ کو کیوں سمجھانے بجھانے کے مشن پر روانہ کیا جاتا ہے؟
جب حکومت سے معاملات بگڑنے لگیں تو حزب اختلاف فوجی قیادت کو ثالثی کروانے کی مشکل میں کیوں ڈالتی ہے؟ جب ایوان میں اکثریت ثابت کرنی ہو تو بندے پورے کرنے کے لیے حساس اہلکاروں سے فون کون کرواتا ہے، خود فون کیوں نہیں کرتا؟ مان لیا کہ فوج دفاعی، علاقائی اور خارجہ معاملات میں کسی منتخب حکومت کی نہیں چلنے دیتی، مگر صحت، تعلیم، روزگار اور وسائل کی تقسیم سے متعلق عوام دوست پالیسیاں بنانے اور ان پر عمل درآمد سے بھی کیا ISI روکتی ہے؟ وزیر اعظم یا قائد حزب اختلاف کو ایک میز پر آمنے سامنے بیٹھ کر آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرنے سے بھی کیا فوج ہی منع کرتی ہے؟ اگر آپ اتنے ہی ننھے معصوم ہیں تو سیاست میں کیوں ہیں؟ ووٹ لینے کے لیے آسمان سے تارے توڑنے کے خواب کیوں بیچتے ہیں؟ لنگڑی لولی حکومت تھامنے کے لیے بھی ایک دوسرے کی شیروانی آگے پیچھے سے کیوں کھینچتے ہیں؟ بوٹ آؤٹ ہونے کے بعد ہی کیوں لینن، چیگویرا، منڈیلا، حقیقی آزادی اور عوامی انقلاب جیسے بھاری بھاری نام اور الفاظ پولے ہلکے منہ سے جھڑنے لگتے ہیں؟ ہاں، کسی بھی وزیر اعظم نے 75 برس میں اپنی مدت اقتدار مکمل نہیں کی، اور بعد ازیاء آنے والے ہر وزیر اعظم نے برطرفی یا سبکدوشی کے بعد برملا کہا کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آخر کس نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا کہ معزول یا چوپٹ ہونے سے پہلے یہ کہتے ہوئے اپنا بریف کیس گھر اٹھا کر لوٹ آتے ہیں کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس بے اختیار کرسی پر، یا ان میں سے کوئی ایک جس نے یہ کہہ کر اقتدار لینے سے معذرت کی ہو کہ میں گتے کے سیٹ پر فلمی حکومت ہرگز قبول نہیں کر سکتا جس کا مکالمہ نویس اور ہدایت کار عوام یا پارٹی کے بجائے کوئی اور ہو، جو وفاقی کابینہ یا پارلیمنٹ حاضر سروس سپہ سالار کی مقررہ مدت ملازمت میں توسیع کے لیے آرمی ایکٹ میں ایک دن کے اندر اندر متفقہ ترمیم کر سکتی ہے، وہی پارلیمنٹ آرمی ایکٹ میں یہ اضافہ کیوں نہیں کر سکتی کہ سپریم کورٹ کی طرح فوج میں بھی سینئر موسٹ جنرل خود بخود اگلا سپہ سالار نامزد ہو جائے گا؟ یہ کیا بھول پن ہے، نیت کا فطور، یا پھر کسی بھی IG پولیس کے تعیناتی کے عمل میں ساڑا بندہ آوے آوے کی عادت کا اعادہ ہے؟ زلف اس کی ہے جو اسے چھو لے، بات اس کی ہے جو بنا لے جائے۔